گزشتہ 48 گھنٹوں سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ جو خبر گشت کر رہی ہے، جو چوٹی کی خبر ہے، وہ انٹرویوز ہیں جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں منظر عام پہ آئے، جو سابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن میں دیے، اور جس میں انہوں نے ان انٹرویوز کے ذریعے بظاہر ایسا لگا کہ حکومت کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ بظاہر ایسا لگا کہ ایک ایف آئی آر انہوں نے درج کرائی ہے، سنگین الزامات انہوں نے ان انٹرویوز میں لگائے۔ یقیناً اس کے لیے گواہی، شواہد، ثبوت فی الحال سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کی گفتگو بہرحال ہے۔ بشیر میمن کہتے ہیں کہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کیس اور اپوزیشن سیاستدانوں پر مقدمات بنانے سے متعلق حکومتی دباؤ برداشت کیا، اور لگتا ہے کہ انہوں نے رازداری سے 2.5 سال تک ان الزامات کے انکشافات کا انتظار بھی کیا، اور یقیناً یہ اب 2-2.5 سال بعد ہے کہ انہوں نے یہ گفتگو کی ہے۔ پرسوں بشیر میمن اچانک وزیر اعظم عمران خان، وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم، مشیر احتساب داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف مدعی بن گئے۔ انہوں نے ایسا لگا کہ ایک ایف آئی آر درج کرا دی ہے اور میڈیا میں ایک چارج شیٹ بھی پیش کی۔ آج وزیر اعظم عمران خان صحافی اور اینکر پرسن سے گفتگو کے دوران کہہ رہے تھے کہ بشیر میمن کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ بشیر میمن کو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کبھی کسی کیس بنانے کے لیے نہیں کہا، کبھی تحقیقات کرنے کا نہیں کہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ریفرنس فائل کرنے کا کام بشیر میمن کا تھا ہی نہیں، جبکہ بشیر میمن کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز کا بھی کبھی نہیں کہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ بشیر میمن کو نہیں جانتے، اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے، اور انہوں نے بیرسٹر وزیر قانون فروغ نسیم نے، شہزاد اکبر نے کئی بار کل سے لے کے اب تک کہا ہے، انکلوڈنگ وزیر اعظم عمران خان، کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور بشیر میمن یہ باتیں ذاتی اناد کی بنا پر کر رہے ہیں، اور جو ان کے ذاتی مسائل پیدا ہوئے اس وقت جبکہ وہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے تھے، اس کے آخری ہفتوں کے دوران، اور ان مسائل کا یہ رد عمل ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن بہر صورت یہ ایک انتہائی سنگین الزامات ہیں جو سامنے آئے ہیں، اور ایک ایسے شخص کی جانب سے سامنے آئے ہیں جو ایک انتہائی اہم ذمہ دار پوزیشن پہ موجود تھا۔ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کی قانونی اہمیت کیا ہے، اس کی فوجداری حوالے سے کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اور اس تحقیقات کے لیے اس کے کیا، اس کو کسی ثابت کرنے کے لیے، اس کو کسی منزل تک پہنچانے کے لیے کیا ضروریات ہیں جس سے کہ یہ معاملات، یہ الزامات صحیح ثابت ہو، یا زبانی الزامات ہی کافی ہوں گے۔ ان تمام معاملات پر ایک انتہائی ماہرانہ، انڈیپینڈنٹ، آبجیکٹیو، ایکسپیرینس رائے حاصل کرنے کے لیے ہم نے پاکستان پولیس سروس کے ہی انتہائی معتبر، قابل قدر سابق پولیس آفیسر، سابق انسپیکٹر جنرل پولیس، سابق ڈائریکٹر جنرل آئی بی جناب ڈاکٹر شعیب صدل کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے ہے یہ سارا موضوع۔ ہم پیور لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے آپ کی ایکسپرٹیز استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب نے جو الزامات لگائے وہ ملک کے وزیر اعظم پہ لگائے، ان کے پرنسپل سیکرٹری پہ لگائے، ملک کے لاء منسٹر پہ لگائے ہیں، وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم پہ لگائے ہیں، اور بہت ہی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ان الزامات کی بنیاد کو ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر ایک ایف آئی آر ہے، یہ ایک فرد جرم ہے جو کہ ایک بہت ہی سابق ذمہ دار آفیسر نے لگائی ہے حکومت کی کلیدی شخصیات پہ۔ یہ کیٹیگرائزیشن صحیح ہے اس انٹرویو کی جو کہ میڈیا کے ذریعے سامنے آیا؟ جی خان صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دس شو۔ گزارش یہ ہے کہ لا کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ہی ہو asserts ہیز ٹو پروو۔ تو جب ہم کوئی بھی کسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس وقت تک تو وہ میئر ایک ایلیگیشن ہے جب تک ہم اس کا جو سپورٹنگ ایویڈنس ہے وہ نہیں دیتے۔ تو اب اس میں جو برڈن آف پروف ہے وہ تو ان پہ ہے، بشیر میمن صاحب پہ، کہ وہ بتائیں کہ جی میرے پاس یہ ایویڈنس ہے، کیونکہ اپیرنٹلی وہ جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت ان میٹنگوں میں شامل تھے، چاہے وہ لا منسٹر تھے یا پی ایس پی ایم تھے یا جو ایڈوائزر ہیں آن اکاؤنٹیبلٹی وہ تھے، تو وہ سارے تو انکار کر چکے ہیں، اور خود پرائم منسٹر نے بھی اس کو ریبٹ کیا ہے کہ ایسی نہ کبھی کوئی بات ہوئی ہے اور نہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اب یہ آل دا مور
اٹ از امپورٹنٹ کہ بشیر میمن اگر انہوں نے کوئی کیا ہو سکتی ہے سر، کیا وہ کیا ایویڈنس ہے، وہ کیا ثبوت ہے، وہ کیا کوئی گواہی ہے جو کہ اس کو سبسٹنشیٹ کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ضرورت ہے کسی بھی طرح سے کہ ان کے الفاظ کو سپورٹ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تھا وہاں پہ، اور آپ لاگ سے چیک کر لیں کہ میں وزیر اعظم کے دفتر میں گیا تھا، اور وہ وہاں پہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہوگا کہ میں وہاں پہ گیا تھا. فی الحال تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ میں وہاں پہ گیا تھا. کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، اتنا تو کافی نہیں ہے کہ خالی اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ میں وہاں گیا تھا، کیونکہ آپ کسی اور کام کے سلسلے میں بھی جا سکتے ہیں. آپ نے جو ایکچوئل الیج کیا ہے اس کو پروو کرنا ہے، اور اس کے لیے یا تو کوئی وٹنس دینا ہے اور یا کوئی جو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ پیش کرنی ہے. اس کے بغیر تو کوئی بھی دنیا کی کورٹ جو ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگی. تو اب یہ جیسے میں نے کہا ہے کہ برڈن آف پروف ان پہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اس وقت کا کوئی ایسی ریکارڈنگ رکھی ہوئی ہے اپنے پاس اور وہ ریکارڈنگ ٹیسٹ کی جائے اور اس میں کوئی فیبریکیشن نظر نہ آئے تو اس کے مطابق وہ ایڈمیسیبل ہوگی کورٹ آف لا میں. تو اچھا یہ فرمائیے گا بغیر کہ پروف کے کچھ نہیں ہوگا. ایز ڈائریکٹر جنرل جب اتنی ایکسیپشنل صورتحال تھی، جب آپ کو پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کو سیریس آفیسر یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی ان پروفیشنل اور بالکل ایک بیونڈ مائی مینڈیٹ، مجھ سے یہ کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو یہ آ کے وہاں پہ کوئی نوٹنگ کر سکتے تھے، کوئی اپنے جو ان کے رپورٹنگ آفیسر تھے پرہیپس سیکٹری انٹیریئر ان کو لکھ کے دے سکتے تھے کہ جی مجھ سے غیر قانونی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کچھ اپنے ریکارڈ میں مینٹین کر سکتے تھے جیسے پولیس میں ہوتا ہے کہ روز نامچے میں لکھ دیا جاتا ہے. تو کچھ ایسی چیز کر سکتے تھے بشیر میمن اس وقت جس سے وہ اس کا ایک ریکارڈ بن جاتا کہ اس تاریخ کو اتنے بجے مجھے بلایا گیا اور مجھ سے ان شخصیات نے یہ بات کی. ہاں، اگر انہی ڈیٹس میں وہ ریکارڈ مینٹین ہوا ہے اور وہ ریکارڈ کسی تھرڈ پارٹی کو کنوے ہوا ہے تو اس کی ریلیونس ہے. لیکن ادروائز اگر اب کوئی ریکارڈ بتایا جائے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے خان صاحب کہ دیکھیں ہم سارے ون وے اور دی ادر کسی نہ کسی موقع پہ پریشر میں آتے ہیں اور ہمارے پاس بڑا کلیئر آپشن ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چیز یہاں تک صحیح ہے، اس کو ہم کریں گے کیونکہ ہم اسی لیے ٹرینڈ ہیں اور اسی لیے ہمیں گورنمنٹ نے انگیج کیا ہوا ہے. لیکن بیانڈ دس اگر کوئی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ فیبریکیشن ہم کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر اگر اس کی پرائس یہ ہو کہ ہمیں ٹرانسفر کر دیا جائے تو بھلے کر دیا جائے. ٹرانسفر ہونا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے نا، روز ہم ہوتے رہتے ہیں اور ہم اسی تنخواہ پہ او ایس ڈی بھی بنے رہتے ہیں، کئی دفعہ سال کے لیے بنے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ کام اسی وقت کرنا چاہیے کہ یا آپ ایک طرف الگ ہو جائیں اور یا پھر اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں تو ڈٹے رہیں اور بالکل اس طرف نہ آئیں کہ بھئی آپ کے اوپر پریشر ہے اور جو کام آپ نے کرنا ہے ایز پر لا وہ کرتے رہیں. تو آپ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ یہ ایلیگیشن جو ہیں جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے 2.5 سال بعد سامنے آئے ہیں؟ نہیں، جتنی بھی ڈیلے کے ساتھ وہ بات سامنے آئے گی اتنی اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی. اور اس سٹیج پہ تو انلیس کہ وہ بڑا کرابریٹو اسٹرانگ قسم کا ایویڈنس سامنے نہیں لاتے، میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی ویلیو ہوگی سوائے ایک میئر ایلیگیشن کے. اس ایلیگیشن پہ کیونکہ یہ بہت ہی سیریس ترین ایلیگیشنز ہیں جو لگائے ہیں اور جن کو ریاست کی اور حکومت کی کلیدی شخصیات پہ لگائے گئے ہیں، اس کے کوئی کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں کہ بشیر میمن صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے. ویسے تو کورٹ میں کیس کیا ہے اپنا شہزاد اکبر صاحب نے، فروغ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ وہ بھی کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے. ہاں تو وہ تو کانسیکوینسز ہیں نا، جب یہ بشیر میمن صاحب ادھر ایویڈنس نہیں دے سکیں گے تو اس کا صاف
ظاہر ہے کہ کیس ان کے اگینسٹ پھر ڈیسائیڈ ہوگا، تو پھر اس کو یہ کس طرح سے ثابت کریں گے یہ تو اب ان کو خود پتہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں یہ انتہائی ذمہ طریقے سے اس طرح کی بات جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول تو اتنی لیٹ بات کرنی چاہیے ہی نہیں ہے، اور اگر ہے اس کی ضرورت محسوس کی گئی تو پھر اس کا ایویڈنس دینا چاہیے کہ جی یہ ایویڈنس ہے، اور یہ ایویڈنس ہے جو ارریبٹیبل ہے، اور اگر ارریفیوٹیبل ہے اس کے اندر پھر ایک گواہی کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ کوئی وٹنس بھی ہو جو کہے کہ ہاں میرے سامنے یہ گفتگو کی گئی ہے، یا یہ کہ کوئی اس کا وٹنس ہونا بھی ایک بہت ہی کریٹیکل ایلیمنٹ ہے نا اس پورے کیس کا، جو کہ اس کو corroborate کرے۔ جی جو بھی ایویڈنس انڈر دی لا آف ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے اس کی ویلیو ہے، جو اس کے باہر فال کرتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سڈل، ہمیں اپنی ماہرانہ تجربہ کارانہ رائے دے رہے تھے۔ بہت ہی معتبر پولیس آفیسر ہیں پاکستان کی پولیس سروس آف پاکستان کے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جناب بشیر میمن ڈائریکٹر جنرل FIA تھے اس وقت بھی جب حکومت کی تبدیلی ہوئی، جناب عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا، اور عمران خان نے مناسب سمجھا، وزیر اعظم عمران خان نے مناسب سمجھا کہ بشیر میمن صاحب ایک اچھی شہرت کے آفیسر ہے، ان کی ایماندار شہرت ہے، اور یقیناً اس اچھی شہرت کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ پوزیشن پہ PTI کی گورنمنٹ نے انہیں کنٹینیو کرنا ایز ڈائریکٹر جنرل FIA ضروری سمجھا، انہیں مناسب کیا گیا ان کو، اور یقیناً وہ اس پوزیشن پہ برقرار رہے، اور اس دوران وہ بہت اہم تحقیقات کر رہے تھے۔ پاکستان کی اینٹی کرپشن کے حوالے سے بہت کلیدی تحقیقات تھی، جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے، جو کہ اومنی گروپ سے جن کا تعلق تھا۔ بشیر میمن صاحب FIA کے سربراہ کی حیثیت سے اس کے بہت لیڈ ان کے پاس تھی۔ اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ گیا، پھر اس نے ان کو نیب کے حوالے کر دیا۔ بشیر میمن صاحب ہمیشہ سے ایک باوقار اور ایک ایسے پولیس آفیسر رہے ہیں جو کہ یقیناً ان کی بڑی اچھی شہرت رہی ہے، اور یہی وجہ بنی کہ کچھ عرصے کے بعد جب جج ارشد ملک کا معاملہ آیا، ان پہ الزامات سامنے آئے، ان کے حوالے سے ویڈیو سامنے آئی، حکومت کی تحقیقات کا وقت آیا، بشیر میمن صاحب شاید حکومت کی جو بینٹ آف مائنڈ تھا، جو اس کی سوچ تھی، وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ جو بشیر میمن صاحب سمجھتے تھے کہ پروفیشنل اس کا تقاضا ہے، ان کے حکومت سے تعلقات خراب ہوئے، اور ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصے پہلے، چند ہفتے پہلے انہیں ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ عام بات ہے، بالکل صاف نظر آیا کہ بڑی ان سیریمونیل ایگزٹ تھی، ان سیریمونیل ڈپارچر تھا جناب بشیر میمن کا، اور شاید حکومت نے اس معاملے میں زیادتی کی تھی، انہیں فارغ کر دیا گیا۔ مگر اصل صورتحال خراب ہوئی اس وقت کہ جب وہ ریٹائرمنٹ لے کے گھر گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے پینشن کے معاملات شروع کیے۔ حکومت نے ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ کوئی کسی قسم کی ایکشن کرنا شروع کر دیا، بلکہ ان کی پینشن روک لی، ان کے پینشن روک لی گئی، ان کے جو ان کو پرکس ملنے تھے، جو اس 37 سال کی ملازمت کے بعد ان کو جو ایک کسی بھی آفیسر کے اختیارات کے بعد جو اس کو پرکس ملتے ہیں، جو اس کو پینشن ملتی ہے، جو اس کو کمیوٹیشن ملتی ہے، وہ ساری چیزیں بشیر میمن صاحب کی روک لی گئی۔ آج کی تاریخ تک بھی ان کو پینشن نہیں ملی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا حق تھا، جو ان کا بالکل حق تھا، وہ بھی ان کو نہیں دیا گیا۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آفس سے ایک بار ان کے اکاؤنٹس میں کچھ کریڈٹ کیا گیا، جو ان کے حق کے حوالے سے ان کی رقوم تھی، وہ بھی وڈرا کر لی گئی۔ اس کے بعد بشیر میمن صاحب یہ کیس لے کے عدالت میں گئے، اور پھر عدالت میں جب یہ بشیر میمن صاحب یہ کیس جیت گئے، اس کے بعد حکومت نے اس کی اپیل کر دی۔ گویا کہ بظاہر ایسا لگتا یہ ہے کہ ان معاملات میں حکومت نے سراسر زیادتی کی ہے بشیر میمن صاحب کے ساتھ۔ یہ ہوا ہے پچھلے چند مہینوں کے دوران، اور اس سے کچھ مہینوں پہلوں کے درمیان۔ تو یہ بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ حکومت نے سراسر زیادتی کی بشیر میمن کے ساتھ، جس طرح سے انہیں ملازمت سے برخاست کیا، اور اس کے بعد ان کے پینشن کے معاملات، ان کے ذاتی معاملات، ان کے دوسرے معاملات کے حوالے سے حکومت نے اس میں اپنا جس طرح کے ایکشن لیے ہیں وہ بالکل غیر قانونی بھی تھے اور غیر مناسب بھی تھے۔ اور اگر یہ وجہ بنی ہے اس رد عمل کا جو ہم نے دیکھا ہے، تو یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ خبر شبیر